بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ بہت ساری قیامت کی نشانیاں گزر چکی ہیں، اور یہ جو نشانیاں میں بتا رہا ہوں یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ باقی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ سب میں نے تم لوگوں کو بتا دیا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پاکیزہ ہوا کا چلنا ہے۔ پاکیزہ ہوا کا چلنا ہے، یعنی قیامت کے قریب پاکیزہ ہوا چلے گی، جس سے جتنے ایمان والے ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے۔ جو بھی ایمان والے ہوں گے سب کو وہ پاکیزہ ہوا آئے گی اور وہ لوگ سونگھیں گے اور اس کے بعد انتقال کر جائیں گے، اور زمین کے اندر صرف اور صرف بدترین لوگ رہیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان لوگوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ پاکیزہ ہوا کو وہ سونگھیں گے اور اس سے وہ کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ وہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جو تمام اہل ایمان کی روحیں قبض کر لے گی۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس میں تمام مومنوں کی ارواح قبض کر لی جائیں گی۔ سارے لوگوں کی روح قبض کر لی جائیں گی جو مومن ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے وہ شخص فوت ہو جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اور وہی بچے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی نہیں ہوگی۔ باقی لوگ اپنے آبائی دین یعنی کفر و شرک کی طرف پلٹ جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہی ثابت ہوا کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اور قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک پاکیزہ ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان کی ارواحیں پرواز کر جائیں گے، سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے خاتمہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت میں روئے زمین پر خیر و برکت کا دور پلٹ آئے گا۔ اسی خیر و برکت کے زمانے میں ہی اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے جو ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لیں گی۔ یعنی یاجوج ماجوج جب ختم ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ زمین کے اندر خیر و برکت نازل فرمائے گا، اور اسی وقت جب لوگ اس کے اندر مشغول ہوں گے تبھی پاکیزہ ہوا چلے گی، جس سے جتنے ایمان والے ہوں گے سب کے سب انتقال کر جائیں گے۔ اہل ایمان کی وفات کے بعد بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج کے خاتمہ کے بعد زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی نباتات اگا اور اپنی برکت پلٹ دے، پھر زمین سے ایسا پھل پیدا ہوگا کہ لوگوں کی پوری جماعت ایک انار سے پیٹ بھر لے گی۔ یعنی اتنا برکت ہوگا کہ ایک انار سے پوری جماعت کے لوگ پیٹ بھر جائیں گے، اتنا برکت ہوگا، اور اسی کے چھلکے سے محل بنا کر اس کے سائے میں بیٹھیں گے۔ دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لوگوں کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ ایک خاندان کے لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ لوگ اسی طرح کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اچانک ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں گے جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے تک اثر کرے گی، اور ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یاجوج ماجوج کے بعد اس دنیا کے اندر بہت زیادہ خیر و برکت ہوگی، اور لوگ اسی میں مشغول ہوں گے
تب پاکیزہ ہوا چلے گی اور سارے لوگوں کی ارواحیں قبض کر لیں گی۔ تین بڑے خسوف یعنی زمین کا دھسنا، 3 جگہ پر زمین دھسا دی جائے گی قیامت کے قریب، 3 جگہ پر زمین دھسا دی جائے گی۔ قیامت سے پہلے 3 مختلف جگہوں پر خسف کے واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں جہاں ہم لوگ ہیں، مشرق جہاں ہم لوگ، مشرق ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے، مطلب مشرق کی طرف ہم لوگ رہتے ہیں، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، سمجھو امریکہ یہ سب کہاں چلا گیا، مغرب، اور تیسرا جزیرۃ العرب، جو عرب ہے، سعودی عرب، یمن وغیرہ جو بھی ہے، سب عرب کنٹری ہے، وہاں پر 3 جگہ پر زمین دھسا دی جائے گی قیامت کے قریب۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم درجہ ذیل 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، یعنی 10 نشانیاں جب تک نہ دیکھ لو تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا، سب سے پہلے دھواں نکلے گا، دوسرا دجال، تیسرا دابۃ الارض یعنی زمین سے جانور نکلے گا، چوتھا مغرب سے سورج کا طلوع ہوگا، مغرب سے سورج نکلے گا، پانچواں نزول عیسیٰ بن مریم یعنی عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، چھٹا یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، ساتواں مشرق میں خسف ہوگا، مشرق میں زمین کو دھسا دیا جائے گا، مغرب میں خسف ہوگا، اور نواں جزیرۃ العرب میں خسف، اور سب سے آخر میں 10واں یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ یہ سب سے آخری نشانی ہوگا جو آگ نکال کر کے میدان محشر میں کیا کر دے گا، جمع کر دے گا۔ لیکن اس سے پہلے مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب میں خسف ہوگا، یعنی زمین میں دھسا دیا جائے گا، زمین کو دھسا دیا جائے گا۔ جزیرۃ العرب کا خسف مدینہ منورہ کے قریب میدان بیضاء میں ہوگا۔ یہ تو میں بتا چکا ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ جب لشکر لے کر کے امام مہدی کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے وہ آئے گی، اور مقام بیضاء میں اس کو کیا کر دیا جائے گا، دھسا دیا جائے گا۔ مغرب کا خسف غالباً کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کا جو خسف ہوگا وہ امریکہ میں ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ امریکہ میں ہوگا، لیکن حتمی کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ کہاں پر خسف ہوگا۔ یہ ایک اندازے کے طور پر کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں ہوگا، لیکن کنفرم نہیں ہے۔ اور مشرق کا خسف یعنی زمین کا دھسایا جانا غالباً جاپان میں ہوگا۔ یہ بھی اندازہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم بالکل جاپانی میں ہو، انہوں نے اندازے کے طور پر انہوں نے کہا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے۔ سورج جو ہے وہ کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب سے طلوع ہوگا۔ ابھی کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس روز ایمان لانا کسی کے لیے نفع بخش صحیح معنوں میں جو بے ایمان وغیرہ لوگ ہوں گے، جب دیکھیں گے کہ سورج کیا ہے، مغرب سے نکل گیا، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو تو معلوم ہی ہوگا نا جی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ سورج کہاں سے نکلے گا، مغرب سے نکلے گا۔ اس سے سارے لوگ کلمہ پڑھیں گے، ایمان لے کے آئیں گے، لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ جیسے دیکھتے ہو زلزلہ آتا ہے تو سارے لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس سے پہلے کچھ نہیں کرتے۔ خود میں نے دیکھا ہے، ایک بلڈنگ میں تھا، میں پڑھا رہا تھا، اچانک دلی کے اندر تو زلزلہ بہت پہلے آتا تھا، بس بلڈنگ ہلنے لگی تو سب بھاگنے لگے، تو ہم لوگ بھی جب باہر نکلے
تو ایک آدمی کا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو. تو میں سوچ رہا ہوں کہ دیکھو جب مصیبت آتی ہے تب اللہ کو لوگ یاد کرتے ہیں اور جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو لوگ اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں. کوئی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر حال میں کیا کرتے وہ اللہ کا ذکر کرتے اللہ کا شکر ادا کرتے. تو وہاں جب لوگ دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکل گیا ہے تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے ایمان لے آئیں گے. لیکن ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے ایمان کے ساتھ اچھا عمل نہیں کیا. سورج روزانہ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کر کے مغرب میں غروب ہوتا ہے. سورج پورب کی طرف سے اٹھتا ہے اور مغرب کی طرف جھکنے سے پہلے ڈوبنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے. کیا لیتا ہے اجازت کہ میں کیا غروب ہو جاؤں. ایک روز اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب میں غروب ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. حکم کا مغرب سے مشرق کی طرف واپس پلٹ جاؤ. مغرب سے اسی وہیں جگہ سے جہاں سے تم ڈوب رہے تھے اسی جگہ سے تم کیا کرو واپس وہیں سے وہ مغرب سے سورج اٹھ جائے گا. اور جیسے ہی اٹھے گا اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. جب سورج غروب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے. میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. جب کسی کو معلوم نہ ہو تو اس کو کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. پہلے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اسی وجہ سے صحابہ کرام کیا کہتے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. لیکن آج کے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اگر میں تم سے کوئی سوال پوچھوں اور اس کا جواب نہیں معلوم ہے تمہیں تو تم اس کا جواب کیا دو گے اللہ بہتر جانتا ہے. تو صحابہ کرام نے وہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مغرب کی سمت پہنچ کر سجدے کی اجازت مانگتا ہے. مغرب کی سمت پہنچ کر وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے اور اسے اجازت دے دی جاتی ہے تب وہ کیا ہو جاتا ہے ڈوب جاتا ہے. ایک بار اسے کہا جائے گا جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ. چنانچہ وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق کی طرف غروب ہوگا. اور یہ جب ہوگا تو سمجھو قیامت کی نشانی بڑی نشانی واقع ہو چکی ہے. اب کوئی ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. کتنا بھی لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو کچھ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. اب کوئی کتنا بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے یا اللہ مجھے معاف کر دیا میں نے یہ گناہ کیا ہے یہ گناہ کیا ہے یہ سب گناہ کیا ہے کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. اسی لیے ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کریں توبہ استغفار کریں. 24 گھنٹہ اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے. جب چاہیں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کریں معافی مانگ لیں. اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اگر یہ رمضان کے پورے رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے وہ بہت ہی بدقسمت انسان ہے کہ پورے رمضان گزر گیا اور اپنی گناہ کی معافی بھی نہیں کرا پایا. اس لیے اس رمضان میں تو خاص کر اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ معافی مانگنی چاہیے. پچھلے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں وہ سب گناہ کے بارے میں کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ تو بس رمضان کا روزہ رکھیں گے بہت سارے خرافات کام کریں گے. ایسے لوگوں کا روزہ قبول نہیں ہوگا. تو روزہ بھی رکھو اچھے طریقے سے رکھو نماز پڑھو اور زیادہ بکواسے مت کرو. اللہ کا ذکر کرو توبہ استغفار کرو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو کیا کر دیں گے معاف کر دیں گے. لیکن قیامت کے قریب ایسا نہیں ہوگا جب سورج مغرب سے نکلے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں
رات کے وقت. شاید دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے, شاید دن میں گناہ کرنے والا کیا کر لے, توبہ کر لے, اور دن کے وقت ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ ایسا کرتے رہے ہیں حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے, اس کے بعد توبہ کا دروازہ, یعنی اس کے بعد توبہ کا دروازہ کیا ہو جائے گا, بند ہو جائے گا, اب توبہ قبول نہیں کیا جائے گا. سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہجرت ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ ختم نہیں ہوگی. یعنی لوگ ہجرت کریں گے, ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کریں گے جب تک کہ توبہ ختم نہیں ہوگی, اور توبہ ختم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دھوئیں کا نکلنا ہے. قیامت کے قریب دھواں نکلے گا جو ساری دنیا میں پھیل جائے گا, پوری دنیا میں کیا ہو جائے گا, پھیل جائے گا. قیامت سے پہلے آسمان سے دھواں ظاہر ہوگا جو سارے لوگوں کو اپنے لپیٹے میں لے لے گا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر کیا ہے. کیا ہے, فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. بس انتظار کرو اس وقت کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا. یہ ہے دردناک عذاب, یہ ہے دردناک عذاب. اللہ تعالیٰ نے اس کو دردناک عذاب کہا ہے کہ پورے دھواں سارے لوگوں کو لپیٹے میں لے لے گا. دھوئیں کی علامت ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان یا نیک عمل یا توبہ اس کے کام نہیں آئے گی. اب اس کے بارے میں بھی ہے کہ یہ بھی اگر نکل جائے گا تو کوئی دھوئیں یا کوئی کسی کا ایمان کام نہیں آئے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. نیک عمل کرنے میں کیا کرو جی, جلدی کرو. نمبر 1 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. نمبر 2 دھوئیں کا نکلنا. نمبر 3 دجال کا ظاہر ہونا. نمبر 4 جانور کا نکلنا. نمبر 5 انفرادی عذاب, یعنی اکیلے لوگوں پر عذاب آئے گا. اور نمبر 6 اجتماعی عذاب, یعنی ایک ساتھ لوگوں پر اللہ کا عذاب آئے گا. کہا جاتا ہے کہ یہ دھواں پوری دنیا یعنی پوری زمین کو اپنے لپیٹے میں لے لے گا. مسلمانوں کو صرف گھٹن, نزلہ اور زکام کی تکلیف ہوگی. جو مسلمان ہوں گے ان کو صرف گھٹن, نزلہ اور زکام کی تکلیف ہوگی. جبکہ کفار کیا ہو جائیں گے, بے ہوش ہو جائیں گے. واللہ عالم بالصواب, اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض کا نکلنا ہے. زمین سے ایک جانور نکلے گا, ٹھیک ہے, جو لوگوں سے باتیں کرے گا. قیامت کے قریب ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا. اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل آیت نمبر 82 کے اندر فرمایا ہے. کیا فرمایا, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. اور جب ہماری بات پوری ہونے کے وقت ان پر آن پہنچا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا اور کہے گا لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. لوگ قرآن کی آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے, تو وہ لوگوں سے کیا کرے گا, بات کرے گا, اور یہی بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے. دابۃ الارض کے بارے میں بعض روایت میں تفصیل ملتی ہے, لیکن صحت کے اعتبار سے وہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. یعنی دابۃ الارض کے بارے میں بہت ساری ایسی حدیثیں ملتی ہیں جو صحیح نہیں ہے. قیامت سے پہلے چاشت کے وقت زمین میں سے ایک عظیم الخلقت جانور نکلے گا جسے دابۃ الارض کہا جائے گا. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے.
सूरज का मगरिब से तुलू होना है, और दूसरी चाश्त के वक्त जानवर का निकलना है। चाश्त के बाद, चाश्त कब होता है? यही करीब करीब 9-10 बजे, ये चाश्त का वक्त होता है। चाश्त सूरज निकलने के बाद कुछ बुलंदी पर आ जाता है, तो वो चाश्त का वक्त होता है। ठीक है, जिस वक्त लोग इशराक की नमाज पढ़ते हैं, इशराक की नमाज पढ़ते हैं, उसी वक्त वो जानवर निकलेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि इन दोनों बातों में से जो भी पहले हो जाए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के करीब होंगी। मेरा ख्याल है कि पहले मगरिब से सूरज तुलू होगा। ये अपना ख्याल अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यानी बयान किया कि पहले कौन होगा। तो अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि पहले मगरिब से शायद सूरज तुलू होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है। और ये भी मैंने पहले बताया था कि ताबतुल अर्ज के जाहिर होने के बाद किसी की तौबा कबूल नहीं होगी, किसी का ईमान लाना फायदा नहीं देगा। क़यामत के करीब मक्का मुकर्रमा की वीरानी, अभी जो मक्का मुकर्रमा देख रहे हैं पूरा वीरान हो जाएगा, पूरा खत्म, मक्का मुकर्रमा सब खत्म हो जाएगा। क़यामत के करीब अल्लाह के घर का हज करने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह के घर का हज करने वाला कोई नहीं होगा। अभी तो लोग हज कर रहे हैं ना जी, उस वक्त अल्लाह का हज करने यानी अल्लाह के लिए उस घर का हज करने वाला कोई भी नहीं होगा। हाकिम और अबू याला की सही रवायत है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि कोई भी आदमी बैतुल्लाह शरीफ का हज करने वाला नहीं रहेगा। कोई भी अल्लाह का घर का हज करने वाला नहीं। अब बताओ आज के ज़माने में कितना फरमानी है ना जी। आज के ज़माने में मुसलमान हज करने जा सकते हैं, और अभी पूरा क्या है, आबाद है। मक्का मुकर्रमा पूरा के पूरा क्या है, आबाद है। कोई वीरान नजर आता है जी? वहाँ की चमक धमक देख करके, लाइट देख करके कुछ लगता है कि वो वीरान है, लेकिन क़यामत के करीब वो क्या हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। और बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर का कोई भी हज नहीं करेगा। बिल्कुल, जो एक बार हज करके आ जाता है उसको फिर दूसरी बार ख्वाहिश होती है कि दूसरी बार वो हज करने के लिए जाए। क़यामत के करीब एक छोटी पिंडलियों वाला हबशी बैतुल्लाह शरीफ को गिराएगा। छोटी पिंडलियों वाला हबशी बैतुल्लाह शरीफ को गिराएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, सही बुखारी की रवायत है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो छोटी पिंडलियों वाला हबशी काबा शरीफ को क्या कर देगा, वो ढा देगा। बैतुल्लाह शरीफ को आग लगा दी जाएगी, आग भी लगा दी जाएगी। यानी जो काबा भी नजर आ रहा है तुम्हें, वहां आग लगा दी जाएगी। तबरानी की सही रवायत है कि हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब दीन में बिगाड़ पैदा हो जाएगा, खून बहाया जाएगा, ज़ेबो ज़ीनत जाहिर होगी, इमारतें ऊंची ऊंची बनाई जाएंगी। और आज ऊंची ऊंची इमारतें हैं ना जी, आज देखो कहीं पर भी जाकर के देखो 10-10 मंजिला, 100-100 मंजिला, पता नहीं दुबई के अंदर तो सबसे ऊंची इमारत बनाया है जी, बुर्ज खलीफा। तब तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई तो साबित है ना जी, कि क़यामत के करीब ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। भाइयों में इख्तिलाफ पैदा होगा, भाई भाई का क्या होगा, दुश्मन होगा। और आज सही मानों में एक भाई दूसरे भाई को देखना नहीं चाहता। एक भाई खूब अमीर है, दूसरा भाई गरीब है, उसको देना भी नहीं चाहता। वो अपना पैसा दूसरे को खर्चा कर देगा, दोस्तों में खर्चा कर देगा, लेकिन भाई को नहीं।
تب بھائیوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا اور بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی جائے گی. بیت اللہ شریف کو کیا کر دی جائے گی؟ آگ لگا دی جائے گی. ممکن ہے کہ بیت اللہ شریف کا یعنی امکان ہے، کوئی حتمی نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ بیت اللہ شریف کا گرانے والا حبشی ہی بیت اللہ شریف کو آگ لگا دے. یعنی جو بیت اللہ کو گرائے گا ہو سکتا ہے وہی کیا کر دے؟ آگ لگا دے. مدینہ منورہ کی ویرانی، یہ تو مکہ مکرمہ کی ویرانی تھی، اب مدینہ منورہ کی ویرانی. مدینہ منورہ بھی قیامت کے قریب کیا ہو جائے گا؟ ویران ہو جائے گا. لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر اپنی اپنی پسندیدہ اور آرام دہ جگہوں پر رہائش اختیار کر لیں گے اور مدینہ منورہ بے آباد ہو جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سفیان بن ابو زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یمن فتح ہوگا اور وہاں کے کچھ لوگ سواری کے جانور لائیں گے اور اپنے اہل و عیال نیز جو ان کی بات مان لیں گے انہیں بٹھا کر اپنے ساتھ یمن لے جائیں گے، حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینہ میں رہنا ان کے لیے بہتر ہوتا. شام فتح ہوگا اور وہاں سے بھی لوگ سواریاں لے کر آئیں گے اور اپنے اہل و عیال کے علاوہ جو ان کی بات مانیں گے انہیں ان پر بیٹھا کر اپنے ساتھ شام لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ میں رہائش ان کے لیے کیا ہوگا؟ خیر کا باعث ہوتی. اگر وہ سمجھتے. اور جب عراق فتح ہوگا تو لوگ وہاں سے سواریاں لے کر آئیں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے جائیں گے جو ان کی بات مانیں گے، حالانکہ وہ بہتر سمجھتے کہ مدینہ میں رہائش اختیار کرنا ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو یہ چیز کہ جب مدینہ میں لوگ آباد ہوں گے تو ملک شام فتح ہوگا، عراق فتح ہوگا تو لوگ ملک شام کی طرف ہجرت کر جائیں گے اور کوئی عراق کی طرف چلے جائیں گے اور مدینہ کیا ہو جائے گا؟ بے آباد ہو جائے گا. مدینہ کیا ہو جائے گا؟ ویران ہو جائے گا. قیامت کے قریب مدینہ منورہ وحشی جانوروں، درندوں اور چرندوں کا مسکن بن جائے گا. وہاں وحشی جانور وغیرہ ہوں گے، درندے ہوں گے. اب بتاؤ ابھی کوئی درندہ ہے جی مدینہ میں؟ پھاڑ کھانے والا، پھاڑ کھانے والا انسان کو پھاڑ کھانے والا جانور جس کو درندہ کہا جاتا ہے یا جس کے پنجے ہوتے ہیں. دیکھا ہے جی بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں اس کے، درندہ. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ مدینہ منورہ کو خیر اور بھلائی پر چھوڑ جاؤ گے. مدینہ منورہ خیر اور بھلائی کا مسکن ہے نا جی، وہ وہاں پر اس حالت میں تم چھوڑ جاؤ گے. پھر یعنی آخری وقت میں ایسا اجاڑ بیاباں ہوگا کہ وہاں وحشی جانور، درندے اور چرندے بسنے لگیں گے. قیامت کے قریب یعنی قیامت کے قریب قبیلہ مزینہ کے دو چرواہے، قبیلہ مزینہ کے دو چرواہے مدینہ منورہ اپنی بکریاں لینے آئیں گے تو وہاں بکریوں کے بجائے سب کے سب وحشی جانور ہی پائیں گے. سب کے سب وحشی جانور ہی پائیں گے. چنانچہ واپس پلٹ جائیں گے. جب سنیت الوداع کی گھاٹی میں پہنچیں گے تو وحشت کی وجہ سے یا قیامت قائم ہونے کی وجہ سے منہ کے بل گر پڑیں گے، ڈر کے مارے یا قیامت قائم ہونے کی وجہ سے. یہاں بریکٹ میں دیا گیا ہے کہ یہ حدیث میں نہیں، یا تو وہ وحشت کی وجہ سے یا قیامت قائم ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہو جائیں گے؟ منہ کے بل گر پڑیں گے. تو اس سے ثابت ہوا کہ قیامت کے قریب مدینہ منورہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ ویران ہو جائے گا. وہاں وحشی جانور وغیرہ رہیں گے. کیا قیامت کے قریب آگ کا نکلنا، اور یہ سب سے آخری علامت ہے، یہ سب سے
آخری علامت ہوگا کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ آگ نکلے گا۔ یمن کے دارالحکومت حضرہ موت ایک جگہ کا نام ہے۔ یمن کے دارالحکومت حضرہ موت کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو تمام لوگوں کو ملک شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی، ملک شام کی طرف۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حضر موت یا بحر حضر موت کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی۔ یعنی راوی کو شک ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر موت کہا یا بحر حضر موت، یعنی حضر موت کا ایک سمندر ہے وہاں پر، وہاں سے نکلے گا، یا حضر موت جہاں شہر ہے وہاں سے نکلے گا تو لوگوں کو جمع کرے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اس وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ شام میں رہائش اختیار کرنا۔ تم لوگ کہاں رہائش اختیار کرنا؟ شام میں رہائش اختیار کرنا۔ یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ آگ لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی جو کہ ملک شام میں ہوگا۔ میدان حشر کہاں ہوگا؟ ملک شام میں ہوگا۔ اور آج کی ملک شام سیریا ہے۔ کیا ہے جی؟ سیریا، جہاں قتل و غارت گری عام ہے۔ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ اچھے لوگوں پر تو قائم نہیں ہوگی، بدترین لوگوں پر ہی تو قائم ہوگا نہیں۔ تو بتاؤ اچھے لوگ بن کر کے زندگی گزارنا اچھا ہے یا برا؟ اچھا ہی ہے نا۔ قیامت سے پہلے نیک آدمی ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے۔ نیک آدمی، اور اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ جب دنیا کے اندر جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ عالم لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ عالم لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب عالم لوگ رہیں گے ہی نہیں، گمراہ لوگ رہیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسرے کو گمراہ کریں گے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اسی طرح چھانٹے جاؤ گے جس طرح اچھی کھجوریں ردی کھجوروں سے چھانٹی جاتی ہیں۔ تم میں سے نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اس وقت اگر مر سکو تو مر جانا، اس وقت اگر مر سکو تو مر جانا۔ فتنوں کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے لیے دعا سکھائی ہے، وہ مانگنا جائز ہے۔ فتنوں کے دوران، فتنوں کے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کی دعا سکھائی ہے کہ وہ مانگنا جائز ہے۔ یعنی جب ہر طرح سے فتنہ ہی فتنہ ہو رہا ہوگا اس وقت کوئی کہے گا کہ کاش مجھے موت آ جائے، مجھے موت آ جائے۔ تو فتنہ چاروں طرف سے گھیرے ملے گی، بدترین لوگ ہوں گے، گناہ پہ گناہ کیے جائیں گے۔ تو جو اچھے لوگ ہوں گے تو وہ سوچیں گے ہی نا جی کہ میرے لیے مر جانا ہی بہتر ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت اگر مر سکو تو مر جانا۔ قیامت کے قریب ساری دنیا کافروں، مشرکوں اور بدترین لوگوں سے بھر جائے گی۔ پوری دنیا کیا ہو جائے گی؟ کافروں، مشرکوں اور بدترین لوگوں سے بھر جائے گی۔ بدترین لوگوں میں کون لوگ ہوں گے؟ مسلمانوں میں جو بدترین لوگ ہوں گے۔ مسلمانوں میں بھی تو کوئی اچھے لوگ ہیں جی۔ مسلمانوں کی تعداد اس دنیا میں ابھی دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ہے۔ اس میں سے مجھے تو جہاں تک لگتا ہے کہ 70% تو سب شرک والے اور دوسرے غلط کام کرنے والے بدترین لوگ ہیں۔ 30% میں سے امید کی جاتی ہے کہ 15 سے 20% کیا ہوں گے؟ اچھے لوگ ہوں گے۔ باقی سب کے سب کیا ہے؟ ابھی گمراہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ قلیلا من عبادی الشکور، کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بندے تھوڑے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی
مگر بدترین لوگوں پر. قیامت صرف اور صرف بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور مسند احمد، طبرانی اور ابو یعلا کی روایت ہے، حسن روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بدترین لوگ وہ ہیں جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی. جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی. نیز بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں. جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں، یعنی قبروں کو عبادت کا ذریعہ بنا دیا. لوگ پوجا کرتے ہیں، وہاں پر عبادت کرتے ہیں. جو لیٹا ہوا ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں، لوگ سر جھکا رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، تو اس کی عبادت ہی تو کرنا ہوا نا جی. قیامت کے قریب ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوڑے کرکٹ اور کچرے سے بھی زیادہ نہیں. کوڑا کی بھی تو اہمیت ہوتی ہے نا. کوڑے کرکٹ اور کچرے سے بھی زیادہ نہیں ہوتے، یعنی ایک دم بیکار لوگ ہوں گے. جیسے لوگ کوڑے کو کیا کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چھوڑ دے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ دنیا سے ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جن کی حیثیت اللہ کے نزدیک جو یا کھجور کے کچرے جیسی ہوگی، جن کی اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ بلا تعامل انہیں ہلاک فرما دے گا. اسے کیا کر دے گا، برباد کر دے گا. قیامت اس وقت آئے گی جب لوگ نیکی کو نیکی سمجھیں گے، نہ برائی کو برائی سمجھیں گے. نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے، برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے. اس وقت قیامت قائم ہوگی. مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اہل زمین میں سے بدترین لوگ اٹھا لیں گے اور کمینے لوگ باقی. بدترین میں کہہ رہا ہوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اہل زمین میں سے بہترین لوگ اٹھا لیں گے. بہترین لوگ اٹھا لیں گے اور کمینے لوگ باقی رہ جائیں گے جو نہ نیکی کو نیکی سمجھیں گے، نہ برائی کو برائی سمجھیں گے. یعنی نماز پڑھنا نیکی ہے نا جی، وہ نیکی کرنا بھی نہیں چاہیے. زکوٰۃ دینا کیا ہے، نیکی ہے. روزہ رکھنا نیکی ہے، تو ان کو نیکی سمجھیں گے. اور آج میں بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جو ان کو نیکی سمجھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں. نیکی کو جب نیکی نہیں سمجھیں گے تو کیا وہ نیکی کریں گے جی؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے گا کہ وہ نیکی کریں؟ کتنے ایسے مسلمان کو تم دیکھ لو، اپنے خاندان والوں میں دیکھ لو، اپنے قبیلے والوں میں دیکھ لو کہ وہ روزہ طرح طرح کی بہانہ کریں گے نا جی، کہ نہیں تو مجھے تو بھی یہ ہے، کمزوری ہے، میں رکھ نہیں پاتی، یا بہت گرمی ہے، پیاس برداشت نہیں ہوتا ہے اس لیے روزہ نہیں ہوتا. یہ یہاں کی پیاس اور قیامت کے دن کی پیاس زمین آسمان کا فرق ہے نا جی. وہاں کی پیاس تو برداشت ہی انسان نہیں کر سکتا. یہاں کوئی انسان تو پیاس ایک دن 2 دن برداشت کر لے گا، ہے نا جی. کتنا دن ہے، مطلب کتنا وقت ہے، 12 گھنٹہ سے لے کر 16 گھنٹہ تک انسان کو پیاس ہی برداشت کرنا ہے نا. تو یہاں کا پیاس اس کو برداشت نہیں ہوگا، تو قیامت کے دن کیا پیاس برداشت کیسے ہوگا اسے، کہ جو کہ ایک لمبی مدت تک وہ میدان محشر میں رہے گا. قیامت کے قریب عیسائیوں کی تعداد باقی مذاہب کے مقابلے میں زیادہ ہوگی. قیامت کے قریب عیسائیوں کی تعداد باقی مذاہب کے مقابلے میں کیا ہوگی، زیادہ ہوگی. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت مستورد القرشی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت آئے گی تب رومیوں یعنی عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی. صحیح مسلم کی روایت ہے. قیامت کے قریب پورے روئے زمین پر ایک آدمی بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین میں اللہ اللہ نہیں کہا جائے گا. جب تک زمین میں ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہوگا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اور جب زمین کے اندر ایک بھی انسان اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا تب قیامت قائم ہوگی.
قیامت کے قریب شیطان لوگوں کو بتوں کی پوجا نہ کرنے پر شرم دلائے گا، بتوں کی پوجا نہ کرنے پر شرم دلائے گا، اور لوگ بلا چوں و چرا بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دجال ظاہر ہوگا اور 40 دن تک رہے گا۔ معلوم نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن فرمایا یا 40 مہینے یا 40 سال۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ ان کی شکل حضرت عروہ، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، ان کی شکل حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ہلاک کریں گے اور اس کے بعد 7 سال تک لوگ اسی طرح زندگی بسر کریں گے کہ کہیں بھی دو آدمیوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ 7 سال کے بعد اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیجیں گے، اس ہوا کے اثر سے روئے زمین پر کوئی بھی ایسا شخص زندہ نہیں بچے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان یا بھلائی ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی ایماندار شخص پہاڑ کے وسط میں چلا جائے گا تو وہاں بھی ہوا اس کی جان نکال لے گی۔ باقی بدترین لوگ رہ جائیں گے جن میں پرندوں کا ہلکا پن یعنی بیوقوفی اور درندوں کی عقلیں یعنی درندگی ہوں گی، کسی اچھی بات کو اچھا نہیں سمجھیں گے اور کسی بری بات کو برا نہیں جانیں گے۔ پھر شیطان ان کے پاس کوئی شکل بنا کر آئے گا اور کہے گا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگ کہیں گے تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ وہ انہیں بتوں کی عبادت کا حکم دے گا، چنانچہ وہ بت پوجنے لگیں گے۔ اس شر کے باوجود ان کی روزی کشادہ ہوگی، مزے کی زندگی بسر کریں گے۔ اسی دوران سور پھونکا جائے گا، جو بھی سنے گا اپنی گردن ایک طرف سے جھکائے گا اور دوسری طرف سے اٹھائے گا، یعنی بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ جہالت اس قدر عام ہو جائے گی کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ تک کو کوئی جاننے والا باقی نہیں رہے گا۔ نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس کے جاننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ روزہ کیسے رکھنا ہے، کب رکھنا ہے، اس کا بھی جاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قربانی کرنا، صدقہ تک کا بھی کوئی جاننے والا باقی نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی اس کے مفہوم سے واقف نہیں ہوں گے۔ لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ، لیکن مطلب نہیں پتا ہوگا۔ کتنے لوگوں کو مطلب پتا ہے لا الہ الا اللہ؟ پتا ہو؟ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تم بتاؤ؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، یہی ترجمہ سب سے صحیح ہے۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، لا معبود الا بحق اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو لوگ لا الہ الا اللہ کہیں گے، لیکن مطلب ہی پتہ نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اسی طرح پرانا ہو جائے گا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ روزہ، نماز، قربانی اور صدقہ کا جاننے والا کوئی شخص باقی نہیں رہ جائے گا، اور کتاب اللہ ایک ہی رات میں ایسے غائب ہوگی کہ اس کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ بس کچھ لوگوں کے گروہ باقی رہ جائیں گے جن کے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہیں گے ہم نے اپنے باپ دادا کو لا الہ الا اللہ کہتے سنا، لہذا ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سنا ہے تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب پتہ ہی نہیں ہوگا۔ قیامت سے پہلے قرآن کے اوراق سے ایک ہی رات میں سارے کے سارے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے، جلدوں میں صرف سفید اوراق باقی رہ جائے گا۔ جلدوں میں صرف اور صرف سفید اوراق باقی رہیں گے، باقی سب کے سب الفاظ قیامت کے قریب کیا کر لیے جائیں گے؟ اٹھا لیے جائیں گے۔ یعنی قیامت سے پہلے قرآن مجید کے جو اوراق ہیں، جتنے بھی اوراق ہوں گے، نسخے ہوں گے، ایک ہی رات میں سارے کے سارے الفاظ اٹھا لے جائیں گے، سب الفاظ اٹھا لیا جائے گا، سب الفاظ غائب ہو جائیں گے۔ جلدوں میں صرف سفید اوراق، صرف سفید پیج باقی رہ جائے گا۔ دیکھیں گے سفید پیج ہے، الفاظ موجود ہے ہی نہیں ہے۔ لوگ سرے راہ بدکاری کریں گے۔ اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی وہ ہوگا
جو بدکاری کو نصیحت کرے گا ذرا دیوار کے پیچھے چلے جاتے، یعنی کھلم کھلا لوگ بدکاری کریں گے تو وہ نیک آدمی کہے گا بھائی کیا کر رہے ہو یار راستے میں. اور دیکھو مغربی تہذیب میں جا کر، ویسٹرن کلچر میں جا کر دیکھو، مغربی دنیا لوگ ایک دم بالکل شریعام بدکاری کرتے ہیں. ابو یعلا کی صحیح روایت کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کے خاتمہ سے پہلے یہ ہوگا کہ ایک آدمی عورت کے ساتھ راستے میں بدکاری کرے گا، اس وقت لوگوں میں سب سے زیادہ نیک شخص وہ ہوگا جو کہے گا اگر اس دیوار کے پیچھے چلے جاتے تو اچھا ہوتا. یعنی بہت ہی زیادہ برائی عام ہو جائے گی. لوگ جانوروں کی طرح راستوں میں بدکاری کریں گے، یعنی اتنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ کوڑے کرکٹ کی طرح بھاؤ بھی نہیں ہوگا. بتاؤ آج کے زمانے میں، پہلے انڈیا میں نہیں ہے لیکن ویسٹرن کلچر میں یہ جا کر دیکھو، مغربی تہذیب میں جا کر کے دیکھو، یہ شروع ہو چکا ہے. یہ بزار اور طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم لوگ راستوں میں سے اسی طرح بدکاری کرو گے جس طرح گدھے کیا کرتے ہیں. اللہ کی نافرمانی جب عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نیک و بد سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. کسی معاشرے کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر اگر برائی عام ہو جائے، یعنی لوگ برا کر رہے ہیں، اس کو روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے، تو جب اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے اس میں اچھے اور برے لوگ سب لوگ پس جاتے ہیں. سب لوگ، جیسے اللہ تعالیٰ کبھی زمین کو دھسا دیا تو اس میں اچھے برے لوگ سب زمین میں دھس گئے، یا زلزلہ آیا تو اس میں اچھے برے لوگ سب لوگ ختم ہو گئے، یا کبھی کچھ اور عذاب آیا، سیلاب جیسے آتا ہے کہ نہیں، یا اس سے پہلے جو آیا سونامی تھا اس میں کتنے لوگ، سارے لوگ مر گئے. تو کیا جب پانی بہہ کر کے آئے گا تو دیکھے گا اس میں نیک لوگ رہے ہیں تو اس کو مت ڈباؤ، سب کو لے دے کر کے سب ڈبا دے گا. تو اللہ کا عذاب جب آتا ہے کب؟ جب اللہ کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے اور لوگ روکنے اور ٹوکنے والے نہیں ہوتے ہیں. ہاں جو لوگ نیک ہوتے ہیں اگر وہ روکتے ہیں، اگر وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو ان کی نیتوں کے حساب سے اٹھائے گا. مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں جب نافرمانی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سب پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ان میں نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں. میں نے پھر عرض کیا تو پھر اللہ ان نیک لوگوں کو عذاب کیوں کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں. میں نے پھر عرض کیا تو پھر اللہ ان نیک لوگوں کو عذاب کیوں کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک لوگوں پر بھی دنیا میں ویسا ہی عذاب آئے گا جیسے گنہگاروں پر آئے گا، لیکن قیامت کے روز نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور خوشنودی حاصل کریں گے. نیک لوگ، اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو کیا کر دے گا؟ بخش دے گا، اور اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے گا اگرچہ وہ عذاب کا شکار ہو گئے. اس سے کیا ثابت ہوا کہ جب برائی عام ہو جائے، نیک لوگ کم ہو جائیں، تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین کا عذاب نہ آ جائے. ڈرنا چاہیے نا، کیونکہ ان کو یہ بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس میں ہم بھی پس نہ جائیں. یہ ڈر ہونا چاہیے. جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو نیک لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا اور برے لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف سے فتنے پیدا ہونے کی پیشن گوئی فرمائی ہے کہ فتنے جو پیدا ہوں گے وہ کس طرف سے پیدا ہوں گے؟ مشرق کی طرف سے. اور مشرق کی طرف ہم ہی لوگ ہیں. چائنا، انڈیا، جاپان، منگول، یہ سب کہاں ہیں؟ سب مشرق کی طرف ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خبردار فتنہ اس طرف سے اٹھے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا جدھر شیطان کا سر نکلتا ہے.
सूरज कहाँ से निकलता है? मशरिक से निकलता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा किया कि जिधर से शैतान का सर निकलता है। शैतान का सर निकलता है क्योंकि जब सूरज उठता है तो शैतान के दो सींगों के बीच में वो उठता है। शैतान के दो सींगों के बीच से वो उठता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिधर शैतान का सर निकलता है तो गोया कि, हाँ बताओ, हाँ बिल्कुल, दो सींगों के दरमियान। अब ये तो पता नहीं पड़ता। इसीलिए देखा है कि जो लोग जिन्नातों नातों का ये लगाते थे, ये सींग लगा देते हैं जिन्नात, तो शैतान जो है जिन्नातों में से है। शैतान क्या है? जिन्नातों में से है। सही बुखारी की रवायत है, शैतान तुलुए आफ्ताब के वक्त अपना सर सूरज के निकलने की जगह पर रख देता है। शैतान तुलुए आफ्ताब के वक्त अपना सर सूरज के निकलने की जगह पर रख देता है ताकि आफ्ताब परस्तों का सजदा शैतान को हो, जो सूरज की पूजा करते हैं, कि वो समझे कि मेरी पूजा कर रहे हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा फरमाने के साथ ये अल्फाज भी इरशाद फरमाया, जहां से शैतान का सर तुलू होता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुफ्र की चोटी मशरिक की तरफ है, फख्र और तकब्बुर घोड़े वालों और ऊंट वालों में है जो चलाते हैं और खेमों में रहते हैं, नरमी और आजिज़ी बकरी वालों में। क्या फरमाया? जो कुफ्र है, कुफ्र की चोटी है, वो मशरिक की तरफ है। अब देखो, अक्सर व बेशतर लोग अल्लाह का इनकार करने वाले, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले मशरिक की तरफ है। इंडिया देख लो, श्रीलंका देख लो, नेपाल देख लो, चाइना, कोरिया, जापान, ये सब जितने भी सब है, सब के सब क्या है? काफिर ही है। और कोई है जी? ईसाई लोग कहां पर है? अक्सर व बेशतर लोग कहां पर हैं? ईसाई मगरिब की तरफ है। मगरिब की तरफ ईसाई लोग ज्यादा हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुफ्र की चोटी मशरिक की तरफ है, फख्र और तकब्बुर घोड़े वाले और ऊंट वालों में है जो चलाते हैं। अब यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो घोड़े चलाते हैं, ऊंट को चलाते हैं, उनके अंदर तकब्बुर ज्यादा होता है, क्योंकि घोड़े में बैठने के बाद इंसान क्या होता है, उनको एक अलग सा फील होता है, एक तकब्बुर की अलामत आ जाती है उसके अंदर। लेकिन हर जो जितने भी मुसलमान हैं, जंग किए हैं, तो हम इससे ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों के अंदर तकब्बुर है, नहीं, बल्कि अक्सर व बेशतर लोग जो इस्लाम से नाआशना है, इस्लाम के जानकार नहीं है, तो वो लोग भी अगर घोड़े वाले हैं, ऊंट वाले हैं, अगर वो घोड़े पर बैठते हैं तो क्या होंगे? अपने आप को तकब्बुर, बड़ा समझते हैं। जो खेमों में रहते हैं, पहले जमाने में लोग खेमों में रहते थे, ठीक है। नरमी और आजिज़ी बकरी वाला, जो बकरी चराते हैं उनमें नरमी और आजिज़ी बहुत ज्यादा होती है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों की सख्ती और ज़बान की सख्ती मशरिक वालों में है, जबकि ईमान हिजाजियों में है। जो हिजाज के लोग हैं उनमें ईमान है, और मशरिक वालों में दिलों के अंदर सख्ती पाई जाती है, इसलिए वो ईमान को कबूल नहीं करते, और ज़बान में भी सख्ती पाई जाती है। ज़बान एकदम बिल्कुल कड़क अंदाज में कहते हैं, चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके वो क्या करते हैं? बोलते हैं। नहीं होता है जी, हाँ, थोड़ी बात पे क्या हो जाएंगे? गुस्सा हो जाएंगे। जबकि वही चीज देखो वेस्टर्न कल्चर में, देखो मगरबी तहजीब में, देखो नर्म मिजाज होते हैं। भले ईसाई होते हैं लेकिन नर्म मिजाज होते हैं, बात करेंगे अच्छे तरीके से, बात करेंगे उनसे। लेकिन यहाँ के लोग मशरिक में तू तड़ाक, माँ बहन की गाली सब दे देंगे, नहीं दे देंगे जी, बात भी करेंगे तो माँ की गाली दे करके बात करेंगे। तो जबान की सख्ती मशरिक वालों में ज्यादा होती है। वज़ाहत, मदीने मुनव्वरा से मशरिक की जानिब बर्र सगीर, हिंद,
ہندوستان، پاکستان، چین، جاپان، کوریا، منگولیا اور روس پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خراسان کو بھی ارض مشرق میں شامل فرمایا ہے جہاں سے دجال ظاہر ہوگا۔ قیامت سے پہلے جن اقوام سے مسلمانوں کی جنگیں ہوگی ان کا سارا حلیہ مشرقی اقوام چینی، جاپانی، کوریائی، منگولی اور روسی سے ملتا جلتا ہے، روسیوں سے ملتا جلتا ہے۔ قیامت سے قبل مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں لڑائی ہوگا۔ مسلمان کا مسلمانوں میں کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگا۔ دو بہت بڑی بڑی مسلم جماعت اور دونوں حق پر ہوں گے، دونوں حق پر ہوں گے اور دونوں کے درمیان کیا ہوگی؟ لڑائی ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان لڑائی نہ ہو جائے۔ ان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی اور دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا کہ وہ دین کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ دین اسلام کے لیے وہ جنگ کریں، اور یہ جنگ ہو چکی ہے، یہ جنگ ہو چکی ہے۔ دو مسلمانوں کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے وہ جنگ صفین اور جنگ جمل ہے، جنگ صفین اور جنگ جمل دونوں صحابی کے درمیان ہوا تھا، ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں، جس میں کہا جاتا ہے کہ جنگ صفین میں 90,000 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ کتنے ہزار؟ 90,000 مسلمان اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اور دونوں مسلمان ہی تھے، اور اس میں سے اکثر و بیشتر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی تھے۔ لیکن ہم دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اجتہادی مسئلہ تھا ان کا، ٹھیک ہے، اس میں توقف اختیار کرنا ہی بہتر ہے، اور یہ جنگ ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ثابت ہو چکی ہے۔ قیامت سے قبل حجاز سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ شام کا ایک شہر کے اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک حجاز کی زمین سے ایک آگ نہ نکل آئے، وہ آگ بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حجاز سے مراد مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کا علاقہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پیش گوئی دور عباسی میں پوری ہو چکی ہے، یہ بھی آگ نکل چکا ہے۔ جمادی الثانی 654 ہجری میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، زمین پھٹی اور اس سے آگ نکلی جو 40 دن تک روشن رہی، سینکڑوں کوس تک اس کی روشنی پہنچتی تھی۔ تو یعنی یہ آگ نکل چکی ہے جو علامت قیامت کی ایک علامت ہے، اور یہ واقع ہو چکی ہے۔ قیامت سے پہلے قحطان قبیلے کا ایک شخص مسلمانوں پر حکومت کرے گا۔ قحطان قبیلے کا ایک شخص مسلمانوں پر کیا کرے گا؟ حکومت کرے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک قحطان قبیلے کا ایک شخص لوگوں کو اپنی چھڑی سے نہ ہانک لے، یعنی ان کے اوپر حکومت کرے گا۔ امت محمدیہ کو ہلاک کرنے والے قریش کے چند نوجوان ہوں گے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے والے قریش کے چند نوجوان لوگ ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت قریش کے چند نوجوان کے ہاتھوں ہلاک ہوگی، میری امت قریش کے چند نوجوان کے ہاتھ ہلاک ہوگی، یعنی برباد ہو جائے گا، قتل و غارت گری ہوگا۔ قیامت کے قریب لوگ بڑے فخر سے بلند و بالا اور منقش مساجد تعمیر کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، بہت خوبصورت خوبصورت مسجد بنائیں گے لیکن اس میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور آج دیکھ لو دنیا میں اتنی خوبصورت خوبصورت مسجدیں بنائی جاتی ہیں اور نمازیوں کی تعداد بالکل کم ہے۔ جتنی بڑی مسجد ہے اس کے سمجھے 30% نمازی بھی نہیں ہوں گے، جتنی بڑی مسجد بنایا گیا ہے۔ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگ مساجد کے معاملے میں ایک دوسرے پر فخر جتلائیں گے،
کہ دیکھو میری مسجد اچھی ہے، دیکھو میری مسجد اچھی ہے، دیکھو میری مسجد اچھی ہے، میری مسجد اتنی اونچی ہے، یہ تمہاری مسجد چھوٹی ہے. نہیں، وہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے. لیکن مسجد کو بنا کر کے ایک دوسرے پر کیا کریں گے؟ فخر کریں گے. طبرانی کی صحیح روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قیامت کی علامت ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن 2 رکعت نماز ادا نہیں کرے گا، اور سلام صرف اسے کہے گا جسے وہ پہچانتا ہے. یہ حدیث گزر چکی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یہ تک یہ پورا علامت قیامت کا بیان ختم ہو چکا.